اور انہوں نے اپنی تقاریر میں یہ بات کہی کہ اس بات پہ جاپان میں پاکستانی کمیونٹی کو فخر ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کا تعلق آج جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج اس بات پہ فخر ہے کہ میرا تعلق جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے ہے. اس کے علاوہ جہاں تک جیسے نعیم رائی صاحب نے کہا یا دیگر جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ عرفان صدیقی صاحب کی کیا ترقی ہوئی ہے. بیسیکلی میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی ترقی والی بات نہیں ہے, لیکن ایک اعزاز کی بات ضرور ہے میرے لیے کہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے, سب سے بڑے اخبار اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار کے سب سے اہم صفحے کے اوپر جاپان میں موجود ایک پاکستانی کو سلیکٹ کرنا, یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم بھی ان چند بڑے ناموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ جو ہم جاپان سے پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب جو ہمارے دوسرے پاکستانی ہیں جو کالم نگار ہیں, ان کی وجہ شہرت بھی کالم نگاری ہے روزنامہ جنگ میں. منو بھائی کو لوگ ان کی کالم نگاری کی وجہ سے جانتے ہیں, نذیر ناجی کو لوگ جو ہے روزنامہ جنگ کی وجہ سے جانتے ہیں, عطا اللہ قاسمی کو لوگ روزنامہ جنگ کی وجہ سے جانتے ہیں, جاوید چودھری صاحب کو روزنامہ جنگ میں کالم نگاری کی وجہ سے آتے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں انہی سیڑھیوں سے چڑھ کر آگے بڑھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز بخشا کہ ہم بھی انہی سیڑھیوں پہ چڑھنے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم چڑھیں اور آگے بڑھیں اور جاپان میں پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی کریں اور سب کا نام روشن کریں. جہاں تک ہمارے تمام جو دوست ہیں ان کا سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج رانا عامر صاحب جنہوں نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا, خاص طور پہ نعیم الغنی ارائیں ان کے ساتھ جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا, اور تمام جو جاپان میں پاکستانی کمیونٹی کی کریم جس کو کہا جا سکتا ہے, جو ایک ایک آدمی 100 لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے, ان سب کو یہاں پر دعوت دی. اور میں ان تمام ساتھیوں کا خاص طور پہ طیب خان صاحب ہیں, ہمارے سلیم الرحمان صاحب ہیں, عبید صاحب ہیں, ملک نور صاحب ہیں, اعجاز صاحب ہیں, حسین خان صاحب ہیں, شیخ فیاض ہیں, مرزا خلیل صاحب ہیں, الحاج فواز صاحب جن کی نعت سے میں آج بہت متاثر ہوں اور بہت دل میں بیٹھ جانے والی آواز کے ساتھ انہوں نے نعت خوانی کی اور ان کا بہت مشکور ہوں. خسرو صاحب ہیں, سائیں شیرو صاحب ہیں, اور جو ہمارے جتنے سارے دوست ہیں, زیدی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, سہیل صاحب ہمارے ساتھ آئے, یہ تمام لوگ, بھٹی صاحب ہیں, الطاف بٹ صاحب ہیں. میں سب کا نام لے کے جاؤں بھی تو میں شاید نہیں لے سکتا. ان سب کا میں ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی اور اس میں شریک ہوئے. اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا جو دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی. اس کالم نگاری کا ایک جو مقصد ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حسین خان صاحب نے کہا کہ جاپان کی کچھ اچھی باتیں دیکھ کر ان کو نصیحت کی صورت میں پاکستان منتقل کر دیا جائے, تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سیکھ سکیں کہ کیوں ایک قوم ترقی کرتی ہے. اور اگر کسی ایک آدمی نے بھی ان باتوں پر عمل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ابھی شیرو صاحب آئے, انہوں نے یہاں پہ تقریر کی, بہت اچھے آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بھی میرا بڑا پرانا تعلق ہے. خاص طور پہ ایک مسجد مناج القرآن کی المصطفیٰ مسجد, یہاں پر میری ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں اور میں نے دیکھا یہ ہمیشہ خدمت میں لگے رہتے ہیں لوگوں کی, کھانا رکھنا, کھانا اٹھانا, مسجد کی صفائی ستھرائی, بہت زیادہ یہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے تک ان کے کچھ بیانات ایسے آتے تھے جس سے مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ ان کی شخصیت سے میچ کر رہے ہیں. تو میں نے ایک نصیحت ان کو کی اور وہ نصیحت یہ تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. اب بھی آپ کے اوپر ہے وہ عزت آپ صحیح راستے سے چل کے لے لیں یا غلط راستے سے چل کے لے لیں. اور میں نے محسوس کیا اس کے بعد سے ان میں ایک بڑی بہترین تبدیلی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ آج وہ ہم سب کے ساتھ بیٹھے ہیں, سب ان کے احترام کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے خاص طور پہ. اس کے علاوہ ہمارے دوست ناصر ناکہ گاوا صاحب یہاں موجود ہیں. ناصر ناکہ گاوا سے میری ملاقات اب سے 3-4 سال 2005-6 سال قبل ہوئی اور ان کے اندر میں نے ایک توانائی, ایک انرجی دیکھی اور بڑی پازیٹیو انرجی تھی. اس انرجی میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمیشہ برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی کوئی بات ایسی نظر آئی جس میں ایسی ضرورت تھی کسی کو کھڑے ہونے کی, آواز بلند کرنے کی, تو ہمیشہ میں نے دیکھا کہ یہ سب سے اگلی صف میں ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ تمام اچھے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اخبار ان کا جو چل رہا ہے اس میں انہوں نے یہی چیز ثابت کی کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا جائے اور برائی کے خلاف جہاد کیا جائے.
اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. تو ان کے لیے بھی بہت تالیاں ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب معاشرے میں دو لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا جنگیں ہوتی ہیں, اس میں ایک طرف مظلوم ہوتا ہے اور ایک طرف ظالم ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مظلوم کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے اور ظالم کے ساتھ ہمیشہ شیطان کھڑا ہوتا ہے. تو میں اپنے تمام دوستوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں, جب بھی آپ کی کبھی لڑائی ہو یا کوئی اختلافات ہو, کوشش کریں مظلوم کے خانے میں رہے, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کو کبھی ہار نہیں ہوتی. تو میں نے ناصر صاحب کے ساتھ کو بھی میں نے یہی ان کے ساتھ نصیحت کی کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ مظلوم کے طبقے میں رہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو کامیابی دے گا. چودھری شاہد صاحب ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں. چودھری شاہد صاحب نے صحافت میں ہمیشہ میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا. جب بھی کوئی وی آئی پیز, صدر, وزیر اعظم یا کوئی بھی شخصیت جاپان آتی, ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ رہے. تو ان کی بھی میرے ساتھ بڑا تعاون رہا اور ہمیشہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کسی بھی معاملے کے اوپر. صحافت میں پاکستان میں ہمارے ساتھ گئے اور ملاقاتوں میں, انٹرویوز میں ہمیشہ یہ میرے ساتھ کیمرہ مین کے طور پہ شریک رہے, اور جاپان انٹرنیشنل پریس کلب کے صدر ہیں اور ابھی بھی یہ پریس کلب کے صدر ہیں. اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک موقع دے یہ ہماری صدارت پہ رہیں, اور جب ایسا موقع آئے تو الیکشن کے ذریعے چیزیں تبدیل ہوں. حسین خان صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ صحافت میں بہت سینئر ہیں, ہم نے ان کو بہت پڑھا ہے. ان کی جو ابھی انہوں نے جو کالم نگاری جنگ میں بڑے سینئر, انہوں نے کالمز بھی لکھے ہیں, بہت مقبول کالم ہوئے. ان کی شادی کے حوالے سے میری یہ خواہش تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی تو مجھے یقین تھا کہ جو خاتون ان سے شادی نکاح کے لیے راضی ہوئی وہ ان کی جو کوالٹیز ہیں دین اسلام کے حوالے سے, ان کے خیالات ہیں, ان کی کالمز ہیں, ان کی تحریریں ہیں اکنامکس کے حوالے سے, ان سے متاثر ہو کے دین اسلام میں داخل ہوئی اور اسے نکاح کیا. اور وہ خبر شائع ہوئی بڑے مثبت انداز میں, پازیٹیو مینرز میں, اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی بھی حاصل ہوئی. ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اور اگین رانا عامر صاحب اور نعیم ارائیں صاحب کی میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ندیم بھٹی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ٹائم نکالا, اور تمام دوستوں کا جو یہاں پر آئے اگین ان کا شکر گزار ہوں. اور مجھ پہ یہ بہت ذمہ داری بڑھ گئی ہے اب کہ اپنے کالمز کے ذریعے, اپنی تحریر کے ذریعے جاپان کے جو مسائل ہیں, پاکستانی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو آگے لائیں اور زور دیں حکومت پہ کہ ان کو پہلی فرصت میں حل کرائیں. آپ سب